واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ پیغام پاکستان پروگرام جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ چلتا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور جب ہم نے یہ شروع کیا تھا پروگرام تو اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو اس پروگرام کے ساتھ جوڑنا ہے۔ پاکستان سے مراد کون کون لوگ ہیں؟ ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ دے آر آل پاکستانیز۔ جو شخص بھی پاکستان سے میں رہ رہا ہے اس کا تعلق اس پروگرام کے ساتھ ہے، پیغام پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان سب کا ہے، سب بسنے والے کا پاکستان ہے۔ اور پاکستان جیسے حاصل ہوا ہے یہ کچھ بات پوشیدہ نہیں ہے، اور ہم لوگ اس مالک کائنات کے، اس کے خالق کائنات کے اتنے احسان مند ہیں کہ جس نے ہمیں یہ آزاد خطہ عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا خون بہا اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، مگر آخرکار یہ آزادی ہمیں نصیب ہوئی اور ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، راتوں کو آرام سے سوتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہمارے افواج پاکستان سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ پہرا دیتے ہیں اور ہم سوتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں۔ ہمیں مذہبی آزادی ہے، ہر قسم کا فریڈم ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین، ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ آزادی سے دوچار ہو رہے ہیں، آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ غزہ کی صورت آپ کے سامنے ہے، کشمیر آپ کے سامنے ہے۔ ہماری تمام پاکستانیوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ان کو یہ آزادی کی نعمت عطا فرمائے جو ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مگر ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پاکستان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان بنا کے میں دیا، ہم اس کو کیا پے بیک کر رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہر انڈیویجول پاکستانی کو، no matter he lives in Pakistan or abroad, anywhere in the world, wherever he lives, he is Pakistani۔ اس کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، تو ہر ایک پاکستانی کو اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کی ترقی کے اندر، خوشحالی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے۔ ناظرین، یہ پروگرام ہم مختلف یونیورسٹیز میں جا کے کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ان لوگوں کی ملاقات کروائی جائے، ان ہستیوں کی ملاقات کروائی جائے جنہوں نے اپنی پوری زندگی نظام تعلیم میں خرچ کر دی اور لوگوں کو یہ سمجھاتے ہوئے خرچ کر دی کہ تم یہ بنو، تم یہ بنو، تم یہ بنو، تم یہ بنو گے تو تم یہ بن جاؤ گے، جب تم یہ بن جاؤ گے تو پھر تم ملک کی خدمت ایسے کر سکتے ہو۔ تو یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے۔ آج ہم گورنمنٹ سائنس کالج وحدت روڈ لاہور میں ہیں، اور یہاں سے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اور ہمارے آج کے مہمان جو ہیں وائس پرنسپل ڈاکٹر عبدالحمید صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی، خوش آمدید۔ آپ نے ٹائم دیا اور بڑا وسیع ٹائم دیا۔ جی، آج ہم نے کچھ زیادہ وقت آپ کے ساتھ یہاں پر گزارا ہے، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کتنے عرصے سے اس کالج میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں ان بچوں کے اپنے درمیان میں پا کر؟ کیسے میں اس کالج میں پروفیسر بننے کے بعد سن 2016 فیبرری میں یہاں پہ پوسٹ آؤٹ ہوا تھا۔ اب تقریباً مجھے یہاں پہ 8.5 سال ہو گئے ہیں، اور میری ریٹائرمنٹ میں تقریباً 5 ماہ ہیں۔ اچھا، تو انشاءاللہ میں اس تو کالج بر وقت آئے ہیں۔ جی، تو اس کے علاوہ میں باقی تعلیمی اداروں میں رہا۔ گورنمنٹ جاب سے پہلے میں ایچسن کالج میں کوئی 5.5 سال وہاں پہ بھی میں نے اپنی خدمات سر انجام دی، اور گورنمنٹ سائٹ پہ پھر میں مختلف اداروں سے منسلک رہا، جن میں پھر میں نے کچھ تعلیم کے پروجیکٹس تھے ان میں حصہ لیا۔
اس کے علاوہ پھر میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جب ریگولر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی گیا تو پھر اچھا مجھے موقع ملا باہر کے ملکوں میں ریسرچ کرنے کا، اپنی کانفرنسز میں جو میری ریسرچ تھی اس کو وہاں پہ پریزنٹ کرنے کے لیے. تو الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا جو میرے خواہش تھی کہ میں کروں تعلیم کے میدان میں بھی، تحقیق کے میدان میں بھی، اور اسٹوڈنٹس کی خدمت کرنے کے لحاظ سے بھی، تو میں کما حق ہوں اس میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کا جو خواہش تھی میری میں نے پورا کر لیا. تو میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا اور میں اس تعلیم کے محکمے سے وابستہ ہوا. ڈاکٹر صاحب اپنے پوری زندگی آپ نے تعلیم کے میدان میں اس قوم کو دی، اس ملک کو دی، کیا محسوس کیا آپ نے، کیسا لگا آپ کو؟ کیسا صاحب، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو تعلیم کا محکمہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، یہ ایک پیغمبرانہ شعبہ ہے اور اس میں آپ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو پوری طرح اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ جو ہم نے زندگی میں سیکھا اپنے اساتذہ سے، وہ اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو وہ چیز کنوے کرنے کی، سمجھانے کی، تربیت کرنے کی پوری کوشش کی. اس میں کچھ کمی کوتاہی رہی ہوگی، صاف ظاہر ہے کہ آپ 100% وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے جو آپ نے آپ کو سیکھی. کبھی محسوس ہوا کہ اگر مجھے کوئی 2-4 سال اور مل جاتے اپنے اس کیریئر کے اندر تو میں یہ کرنا چاہتا تھا اور یہ میں کر جاتا؟ کہ صاحب ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے، اور شاید آپ ہی متفق ہوں، کہ استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، گورنمنٹ جاب سے رخصت ہونے کے بعد بھی، میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا یہ مشن جاری رکھوں گا سرو کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو میری صلاحیت ہوگی، جہاں تک میری اللہ تعالیٰ مجھے صحت و عافیت دے گا، میں انشاءاللہ بچوں کے کام آنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بحیثیت وائس پرنسپل اس کالج میں کام کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سے اقدامات جو ہیں وہ آپ نے اچھے کیے اور کون سے اور اچھے کر سکتے ہیں؟ کہ صاحب بنیادی طور پہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے جو ابتدائی آپ نے جو اپنی شعبے کا آغاز کیا ہو، جس جگہ سے آپ نے کیا ہو وہاں سے سب سے پہلے آپ سیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے اپنی جاب شروع کی تو میں نے ایٹسن کالج میں جاب شروع کی. اچھا. وہاں کا ایک خاص ماحول تھا، ایک خاص طرح کے مراحل سے میں گزرنا پڑتا تھا. تو وہ جو چیزیں میں نے سیکھی وہ میں نے اپنے بچوں میں ان کو کنوے کرنے کی، ان کو وہ چیزیں سکھانے کی کوشش کی. اپنے جو جونیئرز تھے ان کو وہ بتایا کہ یار اس طرح تعلیم کے اگر میدان میں آپ آ چکے ہیں، بائی چوائس یا بائی چانس، دونوں صورتوں میں آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں تو بہتر سے بہتر آپ نتائج لے سکتے ہیں اور آپ کی افادیت زیادہ ہو سکتی ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میں بچوں میں جو چیز میں نے سب سے زیادہ کوشش کی، میں ان کی تربیت کی طرف زیادہ دھیان دیتا تھا. اب اس میں کچھ مجھے بھی اسباق حاصل ہوئے. پہلی بات جو میں نے سیکھی وہ یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں کچھ تھوڑی بہت جو تنزلی آئی، وہ شاید اس میں بھی قصوروار ہوں اور باقی لوگ بھی ہوں گے. تو وہ جو تنزلی آئی ہے وہ ہمیں تھوڑی سی دکھ دیتی ہے ذاتی طور پہ، لیکن پھر بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرے گی. اور میں ابھی یہ جو چیز چاہ رہا ہوں بچوں میں آنے کی وہ یہ ہے کہ آپ کریکولم تو پڑھ لیتے ہیں، آپ اپنے سلیبس کو کور کر لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی شخصیت سازی ہے، وہ جس طرح کا آپ رویہ اختیار کریں اساتذہ کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے سوسائٹی میں پھرنے والے موجود دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ بڑا میننگ فل ہے. یعنی آپ کو ایک مفید شہری ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات، آپ کی تعلیم کا جو سب سے پہلا کہہ لیجیے کہ جو نظر آنے والا عنصر ہے وہ آپ کی شخصیت ہے. پتہ چلے کہ جی آپ ایک تعلیم یافتہ بچے ہیں، آپ ایک تربیت یافتہ بچے ہیں، اور جب آپ معاشرے میں گھوم پھر رہے ہوں گے تو معاشرے کو آپ کی وجہ سے فائدہ پہنچے گا. تو یہ جو میرے نزدیک یہ پہلو ہے، اس کو بہت کہہ لیجیے کہ ایمفیسائز کرنا چاہیے. انشاءاللہ
نوجوان نسل سے ہم بڑی پر امید ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے کیا یہ تخلیقی سوچ پیدا کرتا ہے؟ کہ صاحب اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی جو کریکولم ہے، سلیبس ہے، اس کو لیتے کس طرح ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے تعلیم کا ایک جو کریکولم ہم نے بنا لیا وہ ہم نے ڈیزائن کیا تھا کہ آپ کون سی کلاس میں ہیں، کس لیول پہ آپ کو کیا چیز آنی چاہیے، کس لیول پہ آپ کو اس سے بڑھ کے آنی چاہیے، وہ صاف ظاہر اس سے بڑھتا جائے گا۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ ہمارا عمل تھا ترویج کرنے کا اس طرح، تو بچوں میں تخلیقی صلاحیتیں تب پیدا ہوں گی جب وہ اپنے طور پہ کام کریں گے۔ دیکھیے کریکولم نے، آپ کے سلیبس نے آپ کو ایک خاص حد تک نالج دے دیا، اب اس نالج کو آپ نے کیسے پریکٹیکلی استعمال کرنا ہے اور اس سے نئے آئیڈیاز کیسے لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے سیلف ریسرچ کیسے کرنی ہے، سیلف ایکسپیریمنٹیشن کیسے کرنی ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے اپنے طور پہ کام کرتے ہیں انہی چیزوں کو سیکھ کے، دیکھیے 2 کلاس فیلوز ہیں، 3 کلاس فیلوز ہیں، وہ سیم ٹیچرز کے پاس پڑھتے ہیں، ان کا کریکولم سیم ہے، ان کا کلاس روم سیم ہے، بلکہ وہ ایک ہی وقت میں زندہ ہیں، لیکن کچھ آگے چلے جاتے ہیں، کچھ اتنا آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آگے بڑھنے والے بچے ہیں انہوں نے انہی چیزوں کو استعمال کر کے اسی لیول کی تعلیم کو لے کے آگے بڑھے، انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا، انیشیٹو لیے اور سیلف ایکسپیریمنٹیشن کی، اور وہ لوگ بہت آگے چلے گئے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو زمانہ تھا، آپ کا جو بچپن کا زمانہ تھا، اس وقت ایک اسٹوڈنٹ کا اور ایک استاد کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا تھا، بے شک۔ بڑا ادب کا رشتہ ہوتا تھا، اس کا فقدان اب کیوں ہو گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ سب اصل میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا جائزہ لیں، تنقیدی جائزہ لیں، تو معاشرے کی تنزلی ہر شعبے میں ہوئی ہے، ہر شعبے میں ہم نے تنزلی دیکھی۔ کیوں دیکھی؟ اس لیے کہ ایک تو ہمارے گرد و پیش کو جو حالات ہیں بہت تیزی سے چینج ہوئے، بہت تیزی سے بدلے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ریسنٹ موسٹ وقت میں دیکھیں، کرونا کسی زندگی میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ کرونا ایک ایسی عالمگیر وبا ہوگی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا سٹک اپ ہو جائے گی، وہ ہم نے وقت سہارا۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ جو عالمی مسائل ہمیں درپیش ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، معاشی ہیں، ان ساری چیزوں کے بعد میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ایک ٹھہراؤ تھا، آہستہ آہستہ چیزیں بڑھ رہی تھیں، آگے آ رہی تھیں، وہ چینجز بہت ایبرپٹ ہو گئی ہیں۔ ان کو خاص طور پہ بچے ابھی سنبھل نہیں پائے، ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو بڑے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو بچوں میں وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو ہم بھی سہاریں اور ان کو بتائیں کہ آپ نے ان کو برداشت کرتے ہوئے اپنی شخصیت سازی میں کس طرح آہستہ آہستہ کام کرتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب ڈو یو تھنک کہ یہ سارے پرابلمس اس میں سم ہاؤ سم ویئر کہیں سوشل میڈیا کا بھی کوئی تھا اس میں کوئی کیسا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ حصہ ہے اس میں؟ دیکھیے سوشل میڈیا نے ہمارے پورے سوسائٹی کے تانا بانے کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں مائک لے کے جس کی مرضی عزت اچھال دوں، جس مرضی جھوٹ کو میں پوری دنیا کی سیر کروا دوں، جیسے وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جی جتنی دیر میں سچائی ابھی جوتی تلاش کر رہی ہوتی ہے، جھوٹ آدھی دنیا کا چکر لگا کے آ چکا ہوتا ہے۔ جھوٹ جلدی پھیلتا ہے، بہت جلدی پھیلتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کی تصدیق تو ہو نہیں پائی ابھی تک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات تھوڑی قطع کرنے کرتا ہوں، جھوٹ اور سچ میں بہت ایک سگنیفیکنٹ فرق ہے۔ جی بے شک۔ کہ جھوٹ تو آپ نے بول دیا، پھیلا بھی دیا، پھر وہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ کو کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، بے شک۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جی جی مگر سچ کے اندر کیا اللہ نے ایک خاص چیز رکھی ہے کہ سچ وہ سچ ہی ہوگا۔ بے شک۔ جھوٹ جو آپ نے بولا ہے نا سوشل میڈیا کے اندر اور لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن جب آپ دیں گے نا تو پھر آپ کو بھول جائے گا کہ میں نے کیا جھوٹ بولا تھا۔ سچ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ سچ آپ نے جو ایک دفعہ بول دیا ہے وہ 10 سال کے بعد بھی بولیں گے تو وہی الفاظ کہیں گے جو 10 سال پہلے ہم نے کہے تھے۔ بے شک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت استاد، بحیثیت ٹیچر، لیکچرز کے اندر جہاں ہم
ان کو ادب کی درسیات دیتے ہیں، احترام کی درسیات دیتے ہیں، وہاں اس چیز کی بھی درس دیں کہ سچ بولنا ہے، سچ کی خوبصورتی ہے اور جھوٹ میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے. جھوٹ کے لیے آپ مزید اب دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. کیسا بڑی اچھی بات ہے. اور بچوں کو میرا خیال ہے اب یہ چونکہ جو ایک دم سے یہ چینج آئی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ اسٹیبلائز ہونی شروع ہو گئی ہے. لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک تصدیق نہ کی جائے اس بات کو آگے نہ پھیلایا جائے. جیسے آپ نے دیکھا سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تک کسی بات کی تصدیق نہ کر لو اسے آگے نہ بڑھاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کے کسی بات کو آگے پھیلا دے. تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو چینج آئی تھی اور یہ جو یہ سودا بک رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ بھائی یہ تو صرف گلیمرائزیشن تھی، اس کو ہم نہ لے کے چلیں. میں سمجھتا زیادہ دیر چلے گا نہیں. جی صاف ظاہر چل ہی نہیں سکتا، حق اس کے پاؤں نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. اب ہم ذرا کچھ طلباء کے کوشچن لے لیتے ہیں. ہم طلباء کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام مصبیہ سجاد ہے. میں گورنمنٹ سائنس کالج بی ایس سوشیولوجی سیکنڈ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال وائس پرنسپل صاحب سے ہے. آپ طلباء کو اپنے عملی کریئر کے حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کریں گے؟ دیکھیے کیسے میرے نزدیک اگر تعلیم ہمیں ہماری شخصیت سازی کر رہی ہے پہلی بات، اس کے بعد یہ ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معین کر دیا ہوا ہے، ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. کیریئر ہمارے سامنے، بے شک ہم مدرس بن سکتے ہیں، ہم بے شک کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ ایک اچھے سیاستدان بنیں، آپ کسی بھی شعبے میں جائیں زندگی کے، آپ بیوروکریٹ بنیں، آپ فوج میں جائیں، آپ پولیس میں جائیں، آپ کسی اور کہہ لیجئے کہ جو آپ کے معاشرے کے فنون ہیں ان کو حاصل کر کے اپنے لیے جو بھی مواقع آپ کو ملتے ہیں ان کو حاصل کیجئے. لیکن کیریئر سازی کے لیے ہم وقتاً فوقتاً بچوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی آج کل جو ہے کس موضوع کے اوپر کس فیلڈ کے اندر آپ زیادہ کام کریں. جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے 3-4 سال میں ایک بڑا واضح قسم کا رجحان دیکھا ہے. وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ تر آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں. جی ہاں. اچھا اس کی وجہ صاحب وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ورک فرام ہوم ہے وہ ہمارے کمپیوٹر کے شعبے میں بہت زیادہ ہے. یعنی پوری دنیا میں آپ انٹرپرینورشپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ ارننگ بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کو ورک فرام ہوم والا شعبہ ہے اس کو بھی آپ لیجئے. اس کے علاوہ کیریئر کا جو تعین ہے وہ آپ کے رجحان، اپنے جو آپ کا قلبی رجحان ہے اس کے مطابق کیجئے. کسی کے وہ کہنے پہ مت کریں. آپ کو کہا جائے کہ جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، نہیں. آپ یہ سوچیں کہ میرا قلبی رجحان کیا ہے، میں کس طرف میلان رکھتا ہوں، آپ اس طرف جائیں اور اس کے لیے آپ سوچیں. السلام علیکم. مائی سیلف محمد مدثر فرام دی انگلش ڈپارٹمنٹ. اور میرا سوال پرنسپل صاحب سے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی انٹرپرینورشپ کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے سکلز کو سیکھنا ہے. دیکھیے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کریکولم آپ کو ایک لیول کی ایجوکیشن دیتا ہے، آپ کو یہاں پہ لے آتا ہے. اب انٹرپرینورشپ کے لیے آپ نے اپنے دائیں بائیں ٹینٹیکلز، اپنے دائیں بائیں اپنے جو ذرائع ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار ایسے کہہ لیجئے کہ مواقع ملیں گے جو آپ نے پہلے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے. تو انٹرپرینورشپ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جی ہم جابز کی طرف جائیں اور ہم کیا کریں کہ جی ہم صرف ایڈز کا انتظار کریں کہ ہمیں فلاں جاب ملے گی، فلاں جاب ملے گی اور اس کے لیے ہم کمپیٹ کریں گے. انٹرپرینورشپ آپ جس دن اس کام میں بڑھیں گے اسی دن آپ کی ہو جائے گی اور پھر آپ اس میں ایکسل کریں گے. صاف ظاہر ہے کیونکہ آپ کی 90% انرجیز اس کے اوپر استعمال ہوں گی اور آپ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے نہ صرف رزق کما سکیں گے بلکہ لوگوں کو بھی گائیڈ کر سکیں گے. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اپنی لیونگز حاصل کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت ٹائم لیا اور بڑی آپ نے اچھی گفتگو بھی کی اور اپنا پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بھی بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے.
اور آپ کی جو نیکسٹ لائف ہے ریٹائرمنٹ کی، اس پہ بھی آپ اپنا مشن جو ہے اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ استاد جو ہے اس کا مشن کبھی ختم نہیں ہوتا، جب تک اس کی سانس چلتی ہیں وہ اپنا جو ہے علم ہے وہ لوگوں میں بانٹتا چلا جاتا بے ہے. شک بے شک. تھینک یو سو مچ اگین. جزاک اللہ. ناظرین سامعین، آج کا پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں گورنمنٹ گریجویٹ سائنس کالج واسط روڈ سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ہمارے مہمان خصوصی تھے آج کے اس پروگرام کے وائس پرنسپل ڈاکٹر عبدالحمید صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی، انہوں نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا، اور جس طریقے سے انہوں نے اس میدان میں اپنی خدمات سر انجام دی، اس کی روشنی میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے پیش کیا، سجیشنز پیش کی، کس طریقے سے انہوں نے کام کیا آپ کے سامنے بیان کیا. ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کے تجربے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور یقیناً یہ سب گفتگو جو ہے وہ پاکستان کے لیے، عوام الناس کے لیے، خواص کے لیے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہوگی. ناظرین اجازت دیجیے انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے پھر ایک نئے انسٹیٹیوشن سے ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.